بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ افغان جنگ کے حوالے سے اتنی بڑی خبر آئی ہے، اس کو تو میں یہ کہوں گا کہ جب سے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تب سے لے کر آج تک کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اس کو یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی ہی اخبار نے، واشنگٹن پوسٹ نے ایک یعنی انویسٹیگیٹو سٹوری چھاپ دی ہے، اور کافی قانونی لڑائی کے بعد انہوں نے چھاپی ہے، جس میں انہوں نے خود جو امریکی دستاویزات ہیں، سرکاری دستاویزات، وہ سامنے لے کر آئے ہیں، اور اس میں واضح ہو گیا کہ امریکہ، امریکی حکام، امریکی سرکار اپنی ناکامی کو چھپاتی رہی۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم کسی بھی صورت کبھی بھی افغانستان میں یہ جنگ نہیں جیت سکتے، اور جو کچھ ان کو پتہ چل رہا تھا، جو باتیں ہو رہی تھیں، وہ ان کو چھپاتے رہے، اپنی ناکامی پر پردہ ڈالتے رہے۔ لیکن اب وہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ ہوتا کیا رہا۔ 18 سال سے زیادہ ہو گیا اس جنگ کو۔ امریکہ کی تاریخ کی سب سے طویل جنگ، سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہو چکا ہے، مالی نقصان اگر آپ دیکھیں تو $1 ٹریلین سے بھی زیادہ، $1 ٹریلین سے بھی زیادہ، آپ اندازہ لگائیں۔ تو اس میں یعنی 1000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ نقصان ہو چکا ہے امریکہ کا، اور بعض اسٹیمیٹس ہوں گے کوئی 1500 ارب ڈالر کا امریکہ کا اس میں نقصان ہو چکا ہے۔ 2500 کے قریب ان کے جو فوجی اہلکار ہیں وہ مارے گئے ہیں، پھر تقریباً 20,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ لیکن ہوش ربا حیران کر دینے والے جو انکشافات ہیں ان میں یہ ہے کہ ایک تو ان کو پتہ تھا کہ ہم یہاں ناکام ہو رہے ہیں، حکمت عملی یہاں پر کام نہیں کر رہی، اور یہ باتیں یہ چھپاتے رہے۔ اب حکومتی خفیہ دستاویزات یہ سامنے لے کر آیا واشنگٹن پوسٹ، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر ناکامی ہوتی تھی لیکن اس کو دبایا جاتا تھا، اور سنہری قسم کے اعلانات کر دیے جاتے تھے، نہیں نہیں ہم بڑا اچھا جا رہے ہیں، بہت بہتر ہو رہا ہے، جبکہ یہ پتہ لگ رہا تھا کہ ہم تو ہار رہے ہیں، ہم تو جگہ جگہ ناکام ہو رہے ہیں، اور طالبان کا تو کنٹرول پھیلتا چلا جا رہا ہے، مگر الٹا یہ کہتے تھے کہ جناب یہ ہم پر اگر حملہ ہوا ہے تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ فرسٹریشن میں کر دیا انہوں نے حملہ۔ تو یہ سب باتیں چھپائی گئی۔ پھر ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ اس میں جتنے لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے اس میں ہر طرح کے، یعنی اس میں فوجی، ان کے جنرلز تھے، سفارتکار تھے، امدادی کارکن، افغان حکام، سب کے اس میں انٹرویوز شامل ہیں۔ جو 600 افراد کے انٹرویو کیے گئے ہیں، جو دستاویزات واشنگٹن پوسٹ سامنے لے کر آیا ہے، یہ ہزاروں صفحات پر مشتمل دستاویزات ہیں، تقریباً 2000 صفحات بتائے جاتے ہیں، جس میں 600 سے زیادہ لوگوں کے انٹرویوز ہیں، جن میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب کس طرح سے ناکامیوں کو چھپایا گیا، وہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہم لڑ کس سے رہے ہیں ہم بتا ہی نہیں سکتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ ایک مخالف فوج ہوگی، اس سے ہم لڑ رہے ہوں گے، پتہ لگے گا۔ یہ تو اندر لڑائی تھی، یعنی آپ کوئی یونیفارم فوج نہیں تھی۔ طالبان کہاں ہے؟ وہ عام افغانی لوگ ہیں، انہی کی طرح ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کہاں کیا ہو رہا ہے، اور ہم ایسے ایسا علاقہ زیادہ ہمارے قبضے سے جاتا رہا، اور اس کے باوجود ہم ناکام ہو رہے تھے کہ طالبان کے پاس کوئی ایئر پاور نہیں تھی، کوئی ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز نہیں تھے، لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اور یہ باتیں وہ بتاتے رہے۔ اچھا، آپس میں جو آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے، جو ایک دوسرے کو بیانات دیے جا رہے ہیں، اس میں ناکامی مانتے ہیں لیکن سامنے نہیں لا رہے تھے۔ یہ اب یہ خفیہ دستاویزات تھیں جو آپس میں چل رہی تھیں، اور وہ جب سامنے آئی ہیں تو اس میں پتہ لگا یہ سب تو ایک جھوٹ کا پلندہ تھا جو کچھ ہو رہا تھا۔ اب مثال کے طور پر عراق اور افغانستان میں بش دور میں جو جنرل تھے، ایک عام جنرل، انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں تو افغانستان کی بنیادی سمجھ نہیں تھی، کیا علاقہ ہے، یہاں کرنا کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کرنا کیا ہے۔ اور جتنی بھی ہماری انویسٹیگیٹو ایجنسیاں تھیں، یعنی جاسوسی ایجنسیاں، وہ بری طرح ناکام ہوئی، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا افغان امور کا، یہاں کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اور یہاں تک کہ سابق وزیر دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ نے، یہ جو کہ 2001 سے 2006 کے درمیان رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہم کبھی بھی جنگ جیت ہی نہیں سکتے، اور کبھی یہ قبضے میں نہیں ہم لے سکتے افغانستان کو، جب تک یہاں استحکام نہیں آئے گا، اور استحکام لانے کے لیے پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ ورنہ ہم نکل ہی نہیں سکیں گے یہاں پر، اور وہ کبھی نہیں آ سکا۔ اب یہ دوار کون سے ہیں؟ بش کا، جارج ڈبلیو بش کا، پھر براک اوباما کا دور آیا، اب ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ تو سب اپنے وعدے نبھانے میں ناکام رہے، اور سب کی ایڈمنسٹریشنز پردہ ڈالتی رہیں جو کچھ وہاں پر ہو رہا تھا، اور یہ دانستہ طور پر عوام کو گمراہ کیا گیا۔ یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، واشنگٹن پوسٹ کی چھپنے والی رپورٹس، سرکاری دستاویزات یہ سب کچھ بتا رہی ہیں، اور یہ ادارہ ایک بنایا گیا تھا کہ ناکامی کی وجوہات جانے، وہاں پر جو کرپشن ہو رہی ہے، وہاں جو تباہی ہو رہی ہے، ناکامی ہو رہی ہے امریکن فورسز کو، اس کی وجہ کیا ہے۔
اس ادارے نے جو کام کیا، اس نے جو انٹرویوز کیے، وہ سب پر ہی مبنی تھا اور یہ سب کچھ چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ پھر قانونی چارہ جوئی کے بعد واشنگٹن پوسٹ نے کئی سال یہ کوشش کے بعد یہ دستاویزات حاصل کی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب وہاں کوئی ناکامی ہوتی تھی، وہاں لوگ مر رہے ہیں، امریکی فوجیوں کا نقصان ہو رہا ہے، تو ان اعداد و شمار کو یعنی چھپایا بھی جاتا تھا، ان میں ردودل کر دی جاتی تھی، چھیڑ چھاڑ کر دی جاتی تھی، اور ایسے پیش کیا جاتا جیسے ہم جنگ جیت رہے ہیں، جو کہ حقیقت کے بالکل برعکس ہوتا تھا۔ تو یہ سب ہوتا رہا، اور اصل میں امریکی عوام سے مسلسل جھوٹ بولا جاتا رہا۔ اب یہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں، چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے۔ یہ حال ہے ایک سپر پاور کا کہ جو اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتی رہی، اور اب اس کا راز فاش ہو گیا ہے، سب کو پتہ لگ گیا ہے۔ تمام اخبارات میں ہر جگہ پر اب یہ خبر شامل ہے۔ لیکن اب بھی ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی نکلیں تو نکلیں کیسے؟ اب پاکستان تو بھرپور امن کی کوشش کر رہا ہے، مذاکرات کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور اب امریکہ بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے افغانستان کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو اللہ کرے کہ اس کا کوئی حل نکل آئے، افغانستان میں امن ہو، اور کیونکہ پھر پاکستان کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے کہ پاکستان کا جو مستقل امن ہے وہ افغانستان کے امن سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔